اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں، سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون، the deaf, the dumb, the blind, they will never turn the straight path. گنگے، بہرے، بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے. یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں، seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے، سننے کے بعد بھی نہیں سنتے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 71 منتر نمبر 4 میں، seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے، سن کے بھی نہیں سنتے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں، یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے، اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ، اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے، یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں، لکھا ہے بائبل میں، لکھا ہے رگ وید میں. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان، جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں، اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہے، لیکن ساری صفات، سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے، انہوں نے کئی صفات کو بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے، الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹکے ہے، الگ ہے. اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا. باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا. اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹکے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹکے لفظ ہے، یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا.
ईश्वर हो जाता है परमेश्वर, सब में मिलावट हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते, लेकिन जब कोई मुसलमान गैर मुसलमान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है और वो गैर मुसलमान अल्लाह के बारे में नहीं जानता है, और जब आप इसका तर्जुमा करते अंग्रेजी में गॉड या उर्दू में खुदा, तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गॉड या खुदा या ईश्वर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सही तर्जुमा नहीं है। लेकिन दावती मैदान में जब गैर मुसलमान से आप बात कर रहे, जिस तरीके से मैं आज तकरीर में खुदा कह रहा हूं, गॉड कह रहा हूं, तो दावती काम के लिए चल जाएगा, लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये गॉड, खुदा, ईश्वर, अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफत है वो यूनिक होना चाहिए, हटके, अलग। जब भी आप सिफात बयान करेंगे फौरन सिर्फ अल्लाह की तरफ उन सिफात का इशारा होना चाहिए। अगर वो सिफत अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ इशारा करती है तो वो सही सिफत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जानते होंगे एक इंसान जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। आप शायद जानते होंगे कि सबसे पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। आप जानते हैं क्या नहीं? जानते हैं क्या नहीं? जानते हैं, माशाअल्लाह, आपका इल्म बहुत गहरा है। अगर मैं कहूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग एक एस्ट्रोनॉट था, बस सिफत तो सही है, लेकिन जब मैं उस सिफत को उल्टा करूंगा, हु वॉज एन एस्ट्रोनॉट, कौन एस्ट्रोनॉट था? आप हजारों इंसान का नाम ले सकते जो एस्ट्रोनॉट थे, वो एक यूनिक सिफत नहीं है। उसी तरीके से मैं कहूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकन था, सिफत तो सही है लेकिन यूनिक नहीं है, इलाइदा नहीं है, हटके नहीं है। अगर मैं उस सेंटेंस को उल्टा करूंगा, हु वॉज एन अमेरिकन, अमेरिकन कौन है? आप लाखों नाम दे सकते हैं जो अमेरिकन है, तो ऐसी सिफत दो जो सिर्फ उस शख्स की तरफ इशारा करे। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून। आप जब इस जुमले को उल्टा करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून, सबसे पहला इंसान कौन था जिसने चांद पे कदम रखा? जवाब है नील आर्मस्ट्रांग, एक ही जवाब। तो ऐसी सिफत होना चाहिए जो जवाब सिर्फ एक होना चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी सिफात अल्लाह के है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह एक बिल्डिंग को बनाने वाला है, ठीक है, अल्लाह बिल्डिंग को बना सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कौन बिल्डिंग को बना सकता है? आप हजारों बिल्डर का नाम लेंगे बंबई में जो बिल्डिंग बना सकते। तो ये सिफत यूनिक होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात के खालिक है, जुमले को उल्टा कीजिए, कौन कायनात का खालिक है? जवाब सिर्फ है अल्लाह। तो सिफत यूनिक होना चाहिए, इलाइदा होना चाहिए, हटके होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसी तरीके से अर्रहमान, अर्रहमान कौन है? सिर्फ अल्लाह। अर्रहीम, अर्रहीम कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो जितनी सिफात अल्लाह की है वो यूनिक होना चाहिए, इलाइदा होना चाहिए, हटके होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी बात, अल्लाह की सिफत के साथ उसके मखलूकात की सिफत नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह कायनात का मालिक है और अल्लाह भूल सकता है, क्योंकि भूलना इंसान की सिफत, अल्लाह की नहीं। तो सही सिफत के साथ गलत सिफत नहीं जोड़ सकते। और अगर 3-4 सिफतें अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की तरफ आपको रुजू करना चाहिए, और सारी सिफात सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, दूसरी किसी की नहीं। ये जरूरी है। फिर कुछ इंसान मुझसे कहते हैं कि ये खुदा
صرف ایک کیوں؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا ہے اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھولوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے، الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے، انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی. اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ، لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک ہے محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے،
اس کا کوئی عکس نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں, انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ, خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو انبائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنے گا, اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے, یہ کافی نہیں. مونوتھیزم کہ مانی خدا ایک ہے, یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے, مطلب یونیفیکیشن, مطلب وحدانیت, ٹو یونائٹ, ٹو کنسالیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے. اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے اور توحید کی 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے توحید ربوبیہ, دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات اور تیسرا ہے توحید العبادہ. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ, مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی, لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. Everything is dependent on him, but he is independent of anything and everything in this world. اسے کہتے توحید ربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق, ہمارا رب, ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات, مطلب خدا, اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ, اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات ہے الغاضب, غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے, لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب. یہ غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے. تیسرا نقطہ, جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ, اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے, جو انسان ہے یا مخلوقات ہے, اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے. تو لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے, اللہ کا عبد, اللہ کا بندہ.
रहमान नहीं कह सकते, अब्दुर रहमान कह सकते कि रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते अब्दुर रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है, इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के खिलाफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के खिलाफ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीजें किसने बनाई, आसमान और जमीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद और रुबूबिया में तो अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद और अस्मा सिफात, अच्छे सिफात, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। यह पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में, जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुश्रिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप जरूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ फरमाएगा।
اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر اسے میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔